کربل بسانے والے، کربل بسانے والے، صلوات نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، نعرہ دیگر صلوات، ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے۔ مولا ارشد بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے فیملی کی، کیونکہ یہ اچھی انہوں نے ماشاءاللہ سالانہ ہمیں ڈاکٹر حجت الاسلام جناب قبلہ 3 دن مسلسل میسر ہو جاتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ایک ساتھ ایک مجلس سننے کا موقع ملتا ہے، بیوٹیفل۔ ایک بار درود پڑھ دیجیے۔ چند اشعار مولا عباس کی شان میں پھر ایک سوز پڑھوں، ایک بار درود پڑھ دیجیے۔ اے تشنہ لبو خضر نہ الیاس ملیں گے، اے تشنا یا تشنا تشنا، اے تشنہ لبو خضر نہ الیاس ملیں گے، دریاؤں پہ اب حضرت عباس ملیں گے، اے تشنہ لبو خضر نہ الیاس ملیں گے۔ درود پڑھیے امام قرآن کے ہر ایک موڑ پہ تم کو میرے مولا، قرآن کے ہر ایک موڑ پہ تم کو میرے مولا، الحمد سے تاثورِ والناس ملیں گے، الحمد سے تاثورِ والناس ملیں گے، دریاؤں پہ اب حضرت عباس ملیں گے، ہے تشنہ لبو خضر نہ الیاس ملیں گے۔ جو بڑی محمد عالم تم جب بھی ملو شاہ کے عزادار سے تم کو، جب تم بھی ملو شاہ کے عزادار کو تم کو، پلکوں پہ چمکتے ہوئے الماس ملیں گے، پلکوں پہ چمکتے ہوئے الماس ملیں گے۔
درود محمد علیہ محمد. یہ شعر سنیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ قبلہ آئے ہیں ان کی پیشخانی میں کسی بہانے سے کوئی نئی چیز پڑھ دی جائے. بالکل آج ہی پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے سے پھر بہتر ہوتا چلا جائے. ایک بات ضرور پڑھ دیجیے. کچھ دیر کو سوئے بھی اگر شاہ کے آزادہ، کچھ دیر کو سوئے بھی اگر شاہ کے آزادہ، حر کی طرح جاگے ہوئے احساس ملیں گے. حر کی طرح جاگے ہوئے احساس ملیں گے. درود محمد علیہ محمد. یہ شعر آپ کی نظر ہے. حر بن کے چلو یا کہ حبیب ابن مظاہر، حر بن کے چلو یا کہ حبیب ابن مظاہر، شبیر سے پہلے تمہیں عباس ایک بار پھر ضرور حر بن کے چلو یا کہ حبیب ابن مظاہر، شبیر سے پہلے تمہیں عباس ملیں گے. اے تشنہ لبو خضرنا الیاس ملیں گے. درود محمد علیہ محمد. میں مدح علی پلکوں سے لکھوں گا کفن پر، میں مدح علی پلکوں سے لکھوں گا کفن پر. مرکد میں کہاں خام ہو کرتاس ملے، مرکد میں کہاں خام ہو کرتاس ملیں گے. دودھ پڑی محمد پہ اب حضرت عباس ملیں گے. اے تشنہ لبو خضرنا. درود محمد علیہ قرآن کے ہر ایک موڑ پہ تم کو میرے مولا، قرآن کے ہر ایک موڑ پہ
सूरह नारे दीगर सलावत नारे सलावत रात को जो मनकबत पढ़ी थी उसके 2 शेर फिर पढ़ देना। दुरूद मोहम्मद हमेशा की अज़ा जिंदा रखेगी, हमेशा की अज़ा जिंदा रखेगी, दुआए फातिमा जिंदा रखेगी, हमेशा की अज़ा जिंदा रखेगी। दुरूद मोहम्मद वाले एक बार फिर दुरूद पढ़िए। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं, शबीह इमाम जगह मूल ली है मज़ारों की खातिर, जगह मूल ली है मज़ारों की खातिर, शाहिदी ज़मीन पे निशान खींचते हैं, शबीह इमाम कहाँ बेड़ियां कहाँ पाया बिद, कहाँ बेड़ियां कहाँ पाया बिद, ये लंगर कहाँ ना तमा खींचते हैं, शबीह
سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امامی پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان درود محمد اب میں جناب حجت الاسلام مولانا سخاوت حسین رونق افروز ممبر نعرہ سلام امام آزاد آگے کے تشریف سامنے آ رہے ہیں اپنی سامنے آ رہی ہے آگے تشریف لے آئے قبلہ کیا ہے ماشاءاللہ بس نعرہ سلام نعرہ دیگر ایک باری اور سلام آواز بلندتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على
اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي مخاطبا لرسول الله ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي قابل قدر جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھو صاحب قمی و سادات و مؤمنین و مومنات امام علی سنٹر میں محمدیہ سنٹر آف ورجینیا کے تعاون سے ارشد جعفری اور ان کی فیملی کی اسپانسرشپ میں آج کی سالانہ مجلس سے ازا کا عنوان سخن رکھا ہے ناد علی. آج انشاءاللہ 50 منٹ ہم ناد علی پر بحث کریں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ناد علی حدیث رسول نہیں ہے بلکہ حکم رب ہے. اور اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جو نازل اللہ کی طرف سے ہوا ہے مگر کتابی شکل میں قرآن میں انکلوڈڈ نہیں ہے. اسٹیٹس وائز وہ قرآن کی طرح ہوتا ہے. جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اتھینٹسی سے یہ پتا ہو کہ یہ نازل کردہ الہی ہے تو اس کا اسٹیٹس وہی ہے جو قرآن کا اسٹیٹس ہے. صرف یہ کہ وہ حکم کمپائل نہیں ہوا بلکہ وہ اسکیٹرڈ احکام الہیہ میں سے ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. قدس یعنی اللہ، حدیث یعنی گفتگو. حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، اللہ کی گفتگو. قدس یعنی ذات اقدس کی گفتگو. اب یہ تو مولانا بھی تشریف فرما ہے اور آج یہ ڈاکومنٹیشن بھی بن رہی ہے. یہ شبہ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ناد علی اتھینٹک ہے. یہ شبہ نکال کے تقریر سننی. یعنی ہم جتنے بھی دلائل مانگے کوئی دینے کو تیار ہیں کہ ناد علی حکم رب ہے اور آیا تھا، یہ حکم آیا تھا. ایک میرے دوست ہیں مولانا صاحب، وہ ایک دفعہ مجھ پہ ناراض ہو گئے. 8-10 سال پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ آپ نے بہت غلط دعویٰ کیا ہے کہ ناد علی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناد علی نہیں ہے. تو میں نے کہا جواب کہاں سے دیا جائے؟ کہنے لگے کسی کتاب میں لکھا دے تو میں مان جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، فکر نہ کریں. میں ان کے گھر پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پشت کے پیچھے
اپنے مکتبے میں رکھی ہوئی فلاں کتاب عربی کی ذرا اٹھائیے اور صفحہ نمبر فلاں کو دیکھیے. اب جو انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے یک نہ شد دو شد. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا خیبر میں اللہ نے کہا تھا, یہاں تو لکھا ہے احد میں بھی کہا تھا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب میں موجود ہے, کتاب ہمارے پاس موجود ہے ناد علی. تو اب اس گفتگو کو سماعت کریں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور ایک بہت بڑا ایشو بھی آج انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا کہ ناد علی حکم رب ہے. حدیث قدسی وہ کلام ہے جو نازل کردہ الہی ہے, اور قرآن مجید میں 3 ٹکڑے ہیں آیتوں کے. ذرا پہلے وہ سن لیجئے تاکہ تمہید استوار ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ پر حکم نہ لگائے وہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہو وہ فاسق ہے. تیسرا جملہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے حکم کو نہ مانے وہ ظالم ہے. پتہ چلا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے, جو آدمی اس نازل کردہ الہی کے حکم کی حکم عدولی کرے, یا وہ ظالم ہوتا ہے, یا وہ کافر ہوتا ہے, یا وہ فاسق ہوتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے علی کی ولایت بھی ہوئی نازل. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دے وہ جو نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے. اور علی کی ذوالفقار بھی ہوئی نازل. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا نازل کیا. اور ناد علی بھی ہوئی نازل. گویا جو علی کی ولایت کا منکر ہو, جو علی کے ویپن کا منکر ہو, جو علی کی مدد کا منکر ہو, یا وہ کافر ہے یا ظالم ہے یا فاسق ہے. اب ذرا میں اینالائز کروں اس حدیث قدسی کو, اینالائز کرتا ہوں. ناد علی, اے میرے حبیب آپ آواز دیں علی کو. ناد یہ باب مفاعلہ ہے, اور باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مابین الاثنین ہوتا ہے. مضاربہ, مقاربہ, مقاطعہ, مشارطہ, جس میں 2 فاعل ہوتے ہیں, 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں باب مفاعلہ کے اندر. مضاربہ جب دونوں ایک دوسرے کو ماریں تو کہیں کہ مضاربہ. مقاتلہ جب دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں, قتال کریں, لڑیں تو مقاتلہ. تو مباحثہ یہ بڑا مشہور ہے, جب دونوں بحث کریں, ایک چپ رہے دوسرا بولے تو اس کو مباحثہ نہیں کہتے. مکالمہ دونوں کلام کریں تو مکالمہ ہوگا. اب یہ ہے نادا ینادی, ندا, یہ دراصل ہے باب مفاعلہ. گویا اس میں 2 کا ہونا ضروری ہے باب مفاعلہ میں. ایک وہ جو پکارے, دوسرا وہ جو لبیک کہے. اب ہو سکتا ہے کچھ میرے دوست احباب ناراض ہو کہ ان کے بزرگوں کو کیوں نہیں پکروایا. تو اس میں 2 چاہیے, جو اسٹیٹس پکارنے والے کا ہو وہی جواب دینے والے کا ہو. کیونکہ یہ مابین الاثنین ہے, 2 کے درمیان ہے. ناد علی, آپ میرے حبیب پکاریں, ندا دیں, آواز دیں, کال کریں علی کو. یہ ناد سمجھ میں آ گیا. اچھا, یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الجمعہ میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب آواز دی جائے، جب پکارا جائے، کال کی جائے، جب آپ کو اپروچ کیا جائے، جب ندا دی جائے کہ آؤ جمعہ کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، جلدی دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور بیع و تجارت، بیع و شراء چھوڑ دو. ہمارے ہاں آج کل غلط فہمی ہو رہی ہے ہمارے شیعہ بہن بھائیوں کو کہ ہمارے مذہب میں تو جمعہ ہے نہیں. بھیا جب سورۃ الجمعہ ہے تو ہمارے مذہب میں جمعہ کیسے نہیں؟ آپ نہ پڑھنے کے بہانے تو نہ ڈھونڈے، شریعت تو نہ بدلے. وہ الگ چیز ہے کہ جمعہ ساقط کیا گیا حالات کی وجہ سے، منع نہیں کیا گیا. جیسے عورتوں پر جمعہ ساقط ہے، منع نہیں ہے. جماعت ساقط ہے، منع نہیں ہے. اگر وہ جماعت اور جمعہ میں آئیں گی تو اجر زیادہ ملے گا. اگر واجب تخییری میں آپ آئیں گے اور واجب کی نیت سے جمعہ پڑھیں گے تو آپ کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. قرآن کے احکام بدلتے نہیں ہیں. تو ندا مل جائے، انفام ہو جاؤ، اطلاع مل جائے، فسعوا الی ذکر اللہ. تو یہ ندا کا لفظ ایک آ گیا قرآن مجید میں اذان کے لیے، کہ اذان کو بھی کہتے ہیں ندا. ندا یعنی اذان. اب یہاں چاہتا ہوں میں اپنے امام زین العابدین علیہ السلام ایک ارشاد گرامی کوٹ کروں. آپ سے کسی نے پوچھا، اسے ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر. وہ لکھتے ہیں کہ سئل عن علی بن الحسین، علی بن الحسین سے سوال ہوا، لماذا ما ذکر اللہ اسم جد کا فی القرآن. آپ جو اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے جد علی کے، تو اللہ نے آپ کے جد علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا موجود مذکور ولکن لا تعلمون، ہے تو صحیح مگر تم جاہل ہو. ہے تو صحیح، تمہیں علم نہیں ہے. کہا سرکار کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا اما قرأت حاضر الآیہ فی سورۃ البراءہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر، کہ قیامت کے دن اذان ہوگی، اعلان ہوگا. حج اکبر میں بھی اذان ہوگی، اعلان ہوگا. کہا یہاں میرے جد کا نام ہے. سائل نے پوچھا این اسم جد کا فی هذه الآیہ، اس آیت میں آپ کے جد کا نام کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فاذان اسم علی بن ابی طالب، اذان خود میرے جد علی کا نام ہے. اب نہ پوچھنا کہ اذان میں علی ہے یا نہیں، ثابت ہو گیا اذان ہی علی ہے، علی ہی اذان. تو جہاں ہے وہاں نکالے نا، جہاں نہیں ہے وہاں لائے نا. یہ ہے مذہب محمد و آل محمد. اذان و اقامت میں ہے تو نکالنا نہیں، تشہد میں نہیں ہے تو لانا نہیں. اس لیے کہ ہم تابع حکم مولا، ہم اپنے ایگو کے تابع نہیں ہیں. ہمارے مذہب میں اور دوسروں کے مذاہب میں فرق یہ ہے، ان کے ہر دور میں امنڈمنٹ ہوتی رہی. ہمارے یہاں کیونکہ کربلا ہے، قیامت تک حلال محمد حرام نہیں ہوگا، حرام محمد حلال نہیں ہوگا. جو احکام آ گئے وہ چینج نہیں ہوگی. یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی امام زمانہ کا پیغام. علیہ السلام. اب یہاں پر تمہید استوار ہو گئی، اب تقریر شروع ہو رہی. ناد علی، آپ پکارے میرے حبیب علی کو. ناد فعل و فاعل، علی آبجیکٹ مفعول. کن کو پکارنا ہے؟ علی کو پکارنا ہے.
آپ پکارے میرے حبیب علی کو. اب ہم جب اجتہاد میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اصول الفقہ کا ایک قانون ہے اور وہ یہ ہے, شیخ مظفر نے بھی لکھا ہے, معالم الدین میں, معالم الاصول میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, تحریر المعالم میں بھی ہے, کفایت الاصول میں بھی ہے, رسائل شیخ انصاری میں بھی ہے, رسائل جدیدہ میں بھی ہے. جتنی اصول الفقہ کی کتابیں ہیں حتیٰ کہ حلقات صدر تک, سب میں یہ لکھا ہے کہ اصول یہ ہے, پرنسپل یہ ہے اصول الفقہ کا, کہ اذا کان الامر خالیا عن القرینۃ, جب فعل امر قرینہ سے خالی ہو تو یدل علی الوجوب, وہ دلالت کرتا ہے واجب پر. مثلا اقیم الصلاۃ, نماز واجب ہے کیونکہ لکھا نہیں ہے کہ سنت ہے. اگر قرینہ ہوتا تو پھر نماز سنت ہوتی, قرینہ نہیں تو واجب ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, حج واجب ہے. تو ایک بات طے ہو گئی, فعل امر اگر قرینے سے خالی ہو تو ڈالنے پر وجوب ہوتا ہے, ریکمینڈڈ نہیں, آپشنل نہیں, بلکہ کمپلسری, مینڈیٹری, ڈیو, اوبلیگیٹری. اگر اس میں قرینہ نہ ہو, نادے علی ہے, نادے ہے فعل امر. اے میرے حبیب, آپ پکارے علی کو اور قرینہ ہے نہیں کہ یہ مباح ہے یا مستحب ہے, آپشنل ہے, ریکمینڈڈ ہے, تو اصول الفقہ کے مطابق اجتہاد نے فیصلہ کیا کہ یہ امر ڈالنے پر وجوب ہے. میں آج تک یہ بات نہ سمجھ سکا, اگر علی کو پکارنا مشکل میں نبی کے لیے واجب ہے تو امت کے لیے حرام ہے. اب یہ مسئلہ شریعت کا بھی حل ہو گیا. نادے علی ہے, پکارنا ہے واجب, نبی پر علی کو پکارنا ہے واجب, تو اب امت کے لیے حرام تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بات اور اونچی ہو گئی کہ سنت نہیں ہے یا علی کہنا, واجب ہے یا علی کہنا. یا علی کہنا سنت ہی نہیں رہا, واجب بھی ہو گیا. پکاریے میرے حبیب, آپ آواز دیں, آپ پکاریں علی کو. دیکھیں ندا ظاہر ہے کہ اگرچہ نداء خفیہ بھی ہوتی ہے, مگر ندا کہتے ہی اس کو ہے کہ جسے کوئی سن سکے. اور بات واضح ہو گئی, علی کو ایسے پکارنا ہے کہ کوئی سن سکے. سمجھ رہی ہے نہیں؟ ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں, یہ تو دور بھی میڈیا کا ہے, میڈیا ہی کے تو دور ہے. تو آپ نے ایسے پکارنا ہے کہ پتہ چلے. نادے علی, پکاریے میرے حبیب آپ علی کو. علی ہے کون جن کو پکارنا ہے؟ دیکھیے علی کے ہزاروں لقب, میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں نے 1200 لقب مولا علی کے اکٹھے کیے, 1200 لقب. تو علی کے تو ہزاروں لقب ہیں. آپ ہبروں میں چلے جائیں تو اور زیادہ ہے, سریانی میں چلے جائیں تو اور زیادہ. علی کے القاب تو بہت زیادہ ہے نا. مثلا علی کے القاب میں سے جو کامن ہیں لوگوں کے لیے, عین اللہ, ید اللہ, وجہ اللہ, جنب اللہ, لسان اللہ, ولی اللہ, یہ سب القاب ہیں نا مولا علی کے. تو اب یہاں پر کیا ضرورت تھی اس لقب کے رکھنے کی جو کہیں اور نہیں رکھا؟ نادے علی, پکاریے میرے حبیب اس علی کو. کون علی؟ مظہر اللہ جان. جو عجائب
پکارے جو عجائب کا مظہر ہے. اچھا میں آیا ورجینیا میں تو مجھے میرے محترم دوست احباب لے گئے، مثلا جا کے مجھے کانگریس دکھائی، سینٹ دکھایا، وائٹ ہاؤس دکھایا مثال کے طور پر. اب انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں، تو وہ تو مجھے کہیں گے کہ مولانا کیا سرپرائز ہے. اور میں اگر بار بار دیکھ چکا ہوں تو پھر یہ سرپرائز کا لفظ جائز نہیں رہتا. یہ اسے بتائیے جو آج آیا ہو یا کل آیا ہو، جو یہاں رہتا ہے 90 سے، اسے گزرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا. تو سرپرائز وہ ہوتا ہے کہ جو انسان نے روٹین میں نہ دیکھا ہو. میں حیران ہوں کہ کسی عام بشر سے آپ کہیں کہ علی مظہر العجائب ہے، علی کی وجہ سے سرپرائزنگ چیزیں سامنے آتی ہے، وہ تو بات بنتی ہے جس نبی کے سامنے کائنات بنی ہے. ان کے سامنے تو سرپرائز ہے ہی کچھ نہیں نا. تو اللہ یہ کیا کہہ رہا کہ آپ پکاریں ان علی کو، پکارنے سے اے میرے نبی آپ کے لیے بھی اور سرپرائز آئیں گے. سبحان اللہ. گویا اللہ نے اپنے خزانے میں کچھ ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں جو علی کی وجہ سے بار بار ظاہر فرماتا رہتا ہے. نادے علی پکاریے آپ علی کو میرے حبیب، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے. مظہر سمجھتے ہیں نا؟ مظہر جائے ظہور. یہ اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں زمان، اس میں مکان ہو تو جائے ظہور، اس میں زمان ہو تو وقت ظہور. اور یہ مظہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ علی جو عجائب کا وقت ظہور ہے، ذرا سمجھنا، وہ علی جو عجائب کا مکان ظہور ہے. یہ دونوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی وقت محدود تھا علی کو پکارنے کا، یا کوئی جگہ محدود ہے علی کو پکارنے کی. جب پکارے، جہاں پکارے، علی مظہر العجائب. نادے علی پکاریے آپ علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. تجد ہو اونن لک فی النوائب. اے میرے حبیب آپ پائیں گے اس علی کو اپنی مصیبتوں میں مددگار نہیں. ذرا سمجھے آپ، علی ہے مددگار. حدیث قدسی کہہ رہی ہے آپ انہیں مدد پائیں گے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مصدر کیوں ذات کی جگہ آ گیا. اگر اسی صیغے سے ہی مددگار کا لفظ مقصود ہوتا تو اللہ فرماتا معین پائے گا، معاون پائے گا. آپ معین پائیں گے میرے حبیب، معاون پائیں گے. یہ اون کیوں کہا؟ اون، معاونت. اون کہتے ہیں مصدر ہے مدد. آپ پائیں گے مدد لکا اپنے لیے. یہ جو پشتو میں لکا ہے وہی لکا ہے، یہ بھی اتفاق سے دونوں معنی ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، لکا فی النوائب. نوائب جمع ہے نائبہ کی. نائبہ مصیبت کو کہتے ہیں. آپ کی جتنی مصیبتیں ہیں نا میرے حبیب، آپ ان میں اس علی کو پائیں گے مدد. مددگار نہیں کہا. ایک تو جواب ہوتا ہے نقضی، ایک ہوتا ہے حلی. نقضی وہ ہوتا ہے جو کسی کا منہ توڑنے کے لیے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں نقضی جواب. ایک صاحب تھے بہت بڑے، بہت ہی میرے محترم، ایک بہت بڑے اسکول آف تھاٹ کے وہ بہت بڑے امام ہیں. وہ تشریف لائے میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو نادے علی ہے، سپوز اگر ہو، اگر ہم مان لیں کہ ہے،
تو ذرا یہ تو بتائیں کہ حضور کو کیا، اللہ کو کیا عربی نہیں آتی تھی؟ اور کیوں کہا؟ معین کیوں نہیں کہا؟ معاون کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ ترجمہ کریں کہ اے میرے حبیب آپ پکارے علی کو جو عجائب کا مظہر ہے، آپ پائیں گے ان علی کو مدد. میں نے کہا آپ جیسوں سے یا علی مدد کہلوانا تھا نا، اس لیے مدد کہا، مددگار نہیں کہا. یہ جواب ہے نقضی، منہ توڑنے والا. اب سنیں حلی جواب. حلی جواب یہ ہے کہ جب مصدر اس وقت ذات کی جگہ استعمال ہوتا ہے جب اس شخصیت میں اس مصدر کی کوالٹی، کوانٹٹی، کریکٹرسٹک، صفت کی اپوزٹ نہ ہو. یعنی مثال دیتا ہوں، ناویوں نے لکھا، ناوی لکھتے ہیں زید عادل، زید عادل ہے. کہتے ہیں جب کوئی شخص ایسا ہو جو کبھی ظلم نہ کرے، اس سے ظلم ہو ہی نہ سکے، امپاسبل ہو اس سے ظلم، تو پھر عادل نہیں کہا جائے گا، اسے عادل کہا جائے گا. اور ناویوں کو مثال ملی تو یہ ملی علی عادل، علی عادل ہے، زید عادل ہے، علی عادل ہے. اس لیے کہ علی سے ظلم کا شائبہ نہیں، ظلم کی توقع نہیں. آپ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے علی کو مددگار نہیں کہا، مدد کہا ہے، اس لیے کہ علی کو انکار ہی نہیں. کہ میں پڑھتا ہوں استخارے سے. آج ہوٹل میں استخارہ اسی کا آ رہا تھا باہر کہ نعت علی ہی پڑھنی. 6 موضوع رکھے تھے، ہر آیت یہی کہتی تھی یہی پڑھنا ہے. نعت علی مظہر العجائب، پکاریے آپ علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. تجدہ عون لک فی النوائب. اچھا نوائب ہے جمع منتہى الجموع، جمع الجم بھی اس کو کہتے ہیں، جمع منتہى الجموع بھی اس کو کہتے ہیں. جس کی فردر جمع نہ بن سکے اس کو کہتے ہیں جمع الجم. اتنا میکسیمم ہو جائے کہ آگے اور میکسیمائزیشن کی گنجائش نہ رہے. جیسے مساجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ہے. مسجدیں کیونکہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، اس لیے جمع الجم کا صیغہ ہے. جیسے مجالس حسین، کیونکہ حسین کی مجالس اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا. ان گنت کو کہتے ہیں جمع الجم. جو گنی نہ جا سکے وہ جمع منتہى الجموع ہے. اے میرے حبیب آپ علی کو مدد پائیں گے ان مصیبتوں میں جنہیں بشر تو گن ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ما اوذی النبی کما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں نا میرے حبیب، تو ہماری مدد بھی علی کی ہے. آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، ہماری مدد بھی تو علی کی مدد ہے نا. تو پکاریے آپ علی کو. جتنے مصائب ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ساری حل ہوں گی. آپ پکارے تو صحیح علی کو. اب عجیب ہے یہ 2 مصرے آ گئے، 2 مصرے کہ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب. اب آگے اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کل ہم وغم سینجلی، ہر ہم اور غم جلدی چلا جائے گا. دیکھیے مولانا محترم تشریف فرما ہے، یہ فاضل قم ہے. اب ان سے پوچھئے گا عوامل ملا محسن، شرح عوامل میں، خود عوامل میں، نحو میر میں، ہدایت النحو میں، اور سمدیہ میں، سیوطی میں، جامی میں، کافیہ میں،
شافیہ میں، مغنی لبیب میں، نحو کی ساری کتابوں میں یہ درج ہے کہ سین کا جو لیٹر ہے پارٹیکل سین کا، یہ آتا ہے جلدی کے لیے، سوفا آتا ہے دیر کے لیے، سوفا استغفر لکم ربی، بعد میں تمہارے لیے میں مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سے، اب نہیں، اب تو میری جان چھوڑو، بعد میں۔ اور سا آ جائے، سا، دو لفظ ہیں، سا یا فا، سین یا فا، یہ آتا ہے فوریت کے لیے، جلدی کے لیے۔ دیکھیے علی کے چیپٹر میں اتنی جلدی ہے کہ من کنت مولا ہو فا، ذرا لیول بھی بلند ہوتا جائے نا۔ کوئی شیعہ یا سنی عالم اس کا انکار کر دے، کوئی گرامیٹیشن بتا دے کہ سین اور فا فوریت کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو من کنت مولا ہو فہذا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے بلا فاصلہ علی کو مولا سمجھے۔ یہ فاصلے مٹانے کے لیے فا آتی ہے، اور سین بھی اسی لیے ہے، کل ہم وغم میں سینجلی، ہر ہم ہر غم جلدی چلا جائے گا، یعنی علی کے پکارنے میں اور غم کے جانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کی طرف سے کہ کل آپ نے ذرا جلدی آنا ہے، کل 9 سے 10 میں پڑھوں گا، 9 بجے بیٹھ جاؤں کیونکہ ویک نائٹ ہے، تو میں گزارش کروں گا اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان مجالس کا ثواب اللہ تعالیٰ سید زوار حسین جعفری ابن سید انور حسین جعفری، سید انور حسین جعفری ابن سید ایاز علی جعفری، شاہ باہو بنت ضیاء الحسن، اور سید مرتضی حسین رضوی ابن ضیاء الحسن، طاہرہ بیگم بنت موسی رضا، سید شبی رضا رضوی ابن سید ارتضی حسین رضوی، اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومات کو ایصال فرمائے۔ اور دعا گو ہوں اللہ کریم جس ذوق و شوق سے آپ نے کل کی مجلس سنی اور آج کی مجلس سماعت فرما رہے ہیں، مولا علی کے صدقے میں اور حضرت غازی کے صدقے میں جن کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ جو علیل ہیں سید وحید الضیاء رضوی سمیت اللہ تعالیٰ ان سب کو شفایاب فرمائے، عسکری صاحب کے فرزند سمیت، مولانا محترم کی زوجہ اور ان کی بچی سمیت اللہ تعالیٰ تمام منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سین کس کے لیے آتی ہے؟ سین کا حرف فاصلوں کو دور کرنے کے لیے، فوریت، فور، ادھر آپ نے علی کو پکارا، ادھر ہم و غم چلے گئے۔ اچھا عربی بڑی رچ زبان ہے، کل بھی عرض کیا تھا، بڑی امیر زبان ہے، امیر، ہاں، کیونکہ امیر المومنین نے قانون بنائے ہیں نا عربی، اس لیے امیر، کسی غریب شام نے بنائے ہوتے تو غریب ہوتی، یہ امیر المومنین نے بنائے ہیں قانون، تو یہ بڑی رچ زبان ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ کے پاس اگر ہم اور غم دونوں مترادف ہوتے تو اللہ استعمال کیوں کرتا؟ یہ دو الگ الگ کیوں رکھے؟ تو اب میں نے ڈیپتھ میں جا کے جب تحقیق کی، ہم و غم میں ایک وہ دکھ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے، ایک وہ رنج ہے جو اندر چھپا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے ابھی پکارے تو صحیح، ظاہری باطنی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی علی کو پکارنے کی۔ ہم و غم، پہاڑ کے مولا سلامت نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کچھ علی، نعرہ
ہم اور غم، ایک وہ جو دیکھا جا سکے، ایک وہ جو ویزیبل نہ ہو. سبحان اللہ. مولا علی ان غموں کا بھی مداوع کر دیتے ہیں جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. پکارے تو صحیح میرے حبیب آپ. اچھا، اب جب گفتگو ہوتی ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایک سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ایک فرسٹ پرسن ہے. جیسے وہ تھرڈ پرسن غائب، آپ یا تم یا تو یہ سیکنڈ پرسن، میں یا ہم یہ فرسٹ پرسن. عجیب یہ منزل فکر ہے کہ بات ہو رہی تھی تھرڈ پرسن کی. دیکھیں تھرڈ پرسن ہے نا. نادے علین، اے میرے حبیب پکارے آپ علی کو، وہ جو علی ہے وہ ان علی کو پکارے، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے. ان علی کو آپ پائیں گے عون، مدد ہر مصیبت میں. ان علی کو تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علی کی وجہ سے ہر غم و ہم جلدی چلا جائے گا. اللہ کی ٹون دیکھیں، کل ہم و غم سینجری بے ولایت کا. یہ جو وہ تھا یہ تو کیسے ہو گیا؟ ہم ظاہر ہے حلول وغیرہ کے تو قائل نہیں، مولانا نے کتابیں بھی لکھی ہے، اس کے تو ہم قائل نہیں کہ تو من شدی من تو شدہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے تو ہمارا جو عقیدہ ہے بڑا ٹھوس فرم عقیدہ ہے. محمد و آل محمد کے ارشادات گرامی کے تحت ہم اس عقیدے کے خلاف ہیں جو آج کل انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے کہ معراج کے دن نعوذ باللہ من ذالک اللہ سامنے کھڑا ہو گیا اور حضور سے کہا کہ آج آپ آقا ہیں اور ہم غلام ہیں. نعوذ باللہ. یہ شرک محض، کفر محض ہے. ہم ان عقائد کے خلاف ہیں. ہمارا عقیدہ بالکل ٹھوس عقیدہ. یہ جو علی وہ تھے وہ تو یا آپ کیسے ہو گئے؟ یہ تو تھرڈ پرسن تھے، یہ سیکنڈ پرسن کیسے بن گئے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو سورۃ الفاتحہ کو اینالائز کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ جو یوم الدین کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا. یہ جو وہ تھا یہ تو کیسے ہوا؟ یہ تو غائب تھا نا، تو یہ حاضر کیسے ہوا؟ جسم و جسمانیات سے تو اللہ پاک ہے، مگر وہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن کیسے بنا؟ تو مفسرین نے لکھا گھبرا کے کہ اصل بات یہ ہے کہ فاتحہ ایسے کیمیا کا نام ہے کہ آدھا پڑھنے سے غیب شہود میں بدل جاتا ہے. سمجھے ہیں یا نہیں؟ وہ جو وہ تھا وہ سامنے آ جاتا ہے بندے کے. تو فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ جو اللہ جیسے غائب کو شہود میں بدل دے. اور یہ حدیث قدسی نعت علی وہ کیمیا ہے جو علی جیسے غائب کو حاضر کر دے. بس آج کی زحمت آپ کی ختم ہو جائے گی. کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. استخارہ دیکھیں گے انشاءاللہ. کل بھی استخارے سے ہی پڑھیں گے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ آج سکہ بند کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. تو آپ یہ جو 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں، یہ نہ معلوم ہمارے
मौलाई भाई बहनों को ये मालूम था कि नहीं था, असल ये है कि अल्लाह की डिमांड ही यही है कि 3 मरतबा पुकारो, या अली या अली या अली। और अल्लाह ने या अली 3 मरतबा अपनी ज़बान बेज़बान पे लाकर साबित कर दिया कि कोई एतराज न करे कि ये अपने भाई को बुला रहा है, मेरा तो कोई भाई नहीं। मैं या अली पहले अपनी ज़बान पे कह रहा हूं। अब एक फिरदौसुल अखबार एक किताब है, फिरदौसुल अखबार, ये हमारे भाइयों की जबरदस्त किताब है। इसमें से जरा एक रिवायत सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जब हुजूर आए ना मेराज से, तो हुजूर से कुछ लोगों ने पूछा कि सरकार कुछ सुनाए, कैसे रहा सफर, कैसे रहा। जैसे जाहिर है कि आज हम यहाँ हैं, परसों जब जाएंगे न्यू जर्सी न्यूयॉर्क, तो वो लोग पूछेंगे वर्जीनिया कैसा रहा। चाहने वालों ने पूछा कि कैसे रहा, तो आपने इरशाद फरमाया, इन्नी राय तो इसमी मकरूनन बेइस्मे का। मौला अली सामने खड़े थे, या अली मैंने शबे मेराज में अपने नाम के साथ आपका नाम मिला हुआ देखा, फी अरबाते मवातिना, 4 जगह। बेदार है तो अर्ज करूं या खत्म कर दूं? 4 जगह मैंने अपने नाम के साथ आपका नाम मेरे भाई अली मिला हुआ देखा। कहां का? फलम्मा वसलतो इला बैतुल मुक़द्दस, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा, फवजदतु अला सखरत मकतूबन, मैंने वहां एक बहुत बड़ा पत्थर देखा जिस पर कलम कुदरत से लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अय्यदतुहु बिअली। जब मैं फलम्मा वलम्मा वसलतु इला वलम्मा वसलतु इला सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा तो मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यदतुहु बिअली लिखा था। और जब मैं इंतहाई तो इला अर्श रब्बिल आलमीन, जब मैं अर्श खुदा तक पहुंचा, फवजदतु मकतूबन अला क़वाइमिही, मैंने अर्श के चारों पायों पे कलम कुदरत से लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यदतुहु बिअली व नसरतुहु बिअली वलम्मा 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 बलग़तु इला बाबिल जन्नत। और जब मैं शब मेराज में जन्नत के हर दरवाजे पे पहुंचा, तो फवजदतु अला कुल्ल बाबिल जन्नत मकतूबन, मैंने जन्नत के हर दरवाजे पर यह कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह अखू रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों ने फिरदौसुल अखबार में ये रिवायत लिख कर एक बात तो समझा दी ना कि ये कलमा अलीयुल वलीयुल्लाह वाला जन्नतियों का है, जहन्नमी नहीं पढ़ सकते। जन्नतियों का कलमा जन्नत में ये लिखा। और फिर रिवायत मुकम्मल की हुजूर ने, सुभान अल्लाह, हुजूर कहते हैं, इन्नल्लाह खलक़ हल्क़त बाबिल जन्नत मिनल याकूत अहमर, अल्लाह ने हर जन्नत के दरवाजे पर एक डोरी लगाई है, सुर्ख याकूत से बनी हुई। इज़ा दुक़्क़तिल हरकतु हज़्ज़त वक़ालत या अली या अली या अली। जब दरवाजा खुलता है तो ये डोरी हिल के गुड़गुड़ाती है, या अली या अली या अली।
پتا چلا کہ جب کبھی 3 مرتبہ یا علی کی آواز آئے تو سمجھو یا علی کی مدد چاہیے یا جنت میں داخلہ چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ بس تقریر تمام ہو گئی. ایک روایت اور سنو، صرف ایک کی ایک روایت. انشاءاللہ یہ بھی اس قابل ہوگی کہ آپ کم از کم سال بھر یاد رکھیں. بڑی طویل روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ ان اللہ لما خلق العرش، اللہ نے جب عرش پیدا کیا، کتب علی قواعدہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے چاروں کے چاروں پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق الکرسی کتب علی قواعدہ، اور جب اللہ نے کرسی پیدا کی تو کرسی کے چاروں پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق السماوات، جب اللہ نے آسمان بنائے تو کتب علی اکنافہا، اللہ نے سارے آسمانوں کے کوڑوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق الشمس کتب فیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جب اللہ نے سورج بنایا سورج کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق اللہ القمر، اور اللہ نے جب چاند بنایا کتب فیہ، چاند میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق جبریل کتب علی جناحہ، جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا جبریل کے دونوں پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق میکائیل کتب علی جبہتہ، اور جب اللہ نے میکائیل کو پیدا کیا میکائیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ولما خلق الارض، اور جب اللہ نے زمین پیدا کی کتب علی اکناف و اطراف، ہر نقطہ زمین کے اطراف میں اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. معصوم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ. سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. جبر جبر گلی گلی علی 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 علی. جبر جبر گلی گلی علی 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 علی. دگر دگر گلی گلی علی 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 علی. دگر دگر گلی گلی علی 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 علی. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور ایسے ہی مولا علی کے نعرے آپ لگاتے رہیں. اور مولا علی خود بھی فرماتے ہیں، آپ کے لیے ایک پیغام بھی دیتے ہیں اعینونی بورع والتقی، میں ہر موڑ پہ تمہاری مدد کروں گا، تم متقی بن کر میری مدد کر. تمہارے کردار سے خوشبو علی آئے. ایک شخص تھا، اس نے سنا کہ مولا علی آ گئے ہیں کوفہ، وہ ملنے آیا. رات ہو گئی، دیر سے پہنچا، مولا علی کو جانتا تو تھا نہیں. نصف شب ہوئی، تہجد شروع کی. مولا علی تہجد گھر میں پڑھ کے آئے. نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بوڑھا ہے جس کی داڑھی تر ہے آنسوؤں سے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے العف 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 استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. علی جیسے امام المتقین نے کہا عبد خدا نماز ختم کر تو تجھ سے پوچھوں تو ہے کون. اب وہ تو علی کی آواز پہچانتا نہیں تھا. مولا نے پوچھا من انت عارف نفسک یا شیخ. بوڑھے اپنا تعارف کرا. اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا
अना मिन शियत अली इब्न अबी तालिब। मौला फरमाते हाकज़ा यकूनु शियत अली इब्न अबी तालिब। बुजुर्गवार ऐसा ही शिया अली को चाहिए। और एक ऐसा वक्त भी आया कि जब ये छोटी पोती थी अली की, जब दामन में आग लगी ना शाह जी, तो एक घोड़सवार कहता है मैं घोड़े को पानी पिला के सादात के जलते हुए खैमों के करीब से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि इस बच्ची के दामन में आग लगी है। वो बुझाने की कोशिश करती है तो आग और सुलगती। मैंने बुझाना चाहिए तो मुझसे कहती है ला तमस्नी या शेख इन्नी बिन्तो इब्ने बिन्ते नबी, मुझे हाथ न लगाना, मैं फातिमा की पोती हूँ। किसी जरिए से मैंने आग बुझा दी, मुझे मेहरबान पाया तो खड़ी हो गई और मुझसे कहती है या शेख अरेनी तरीक़न नजफ। तवील जहमत नहीं दूंगा। ऐ शेख मुझे नजफ का रास्ता बता दे। मैंने कहा बीबी नजफ जाके क्या करोगी? कहती है नजफ में मेरा दादा अली रहता है। बाबा सुनाते थे, अम्मा ने सुनाया था, फूफियां बताती थी जब भी कोई उम्मती मुश्किल में होता है मेरे दादा अली को पुकारता है, मेरा दादा मदद करता है। खुद को कब्र पे गिरा के कहूंगी गैरों की मदद करने वाले तेरा सारा कुर्बा उजड़ गया। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों ये तो बच्ची है ना। एक ऐसा भी वक्त आया कि जब बीबी ज़ैनब ने भी पुकारा है। बाबा बताऊं कब? रावी ने लिखा कि जब खैमे जल रहे थे ना तो बीबी नजफ का रुख करके कहती है बाबा कोई नहीं रह गया जो हमारे खैमों की आग बुझाए। अल्लाह अकबर। यही ज़ैनब जब कूफा में आई तो जनाब फिजा से कहती है अम्मा फिजा दुआ कर जमीन फट जाए और मुझे मौत आ जाए इस बाजार में। बीबी फिजा ने कहा बीबी मसाइब तो करबला में ज्यादा थे, वहां मौत नहीं मांगी, यहां मौत क्यों मांग रही हो? बीबी कहती है अम्मा फिजा मसाइब वहां ज्यादा थे मगर करबला में मुझे जानता कोई न था। इस शहर में मैं शहजादी रही हूँ। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी को उस शहर में अरेस्ट न कराए जहां वो मुअज़्ज़ज़ रह चुका। अल्लाह अकबर। कितनी लाचार हो गई थी अली और बतूल की बहू बेटी। जब सादात बसते थे और मौला अली शहीद हो गए, शहादत के बाद जब सादात ने तय किया कि अब कूफा रहने की जगह नहीं रहा तो एक कनीज थी बीबी ज़ैनब की और उम्मे कुलसूम की, उसका नाम था सालबिया। सालबिया ये नाम मौरिख में लिखा है। सालबिया ने कुरान भी बीबियों के पास पढ़ा था और खिदमत गुजार थी। जब सादात जाने लगे ना कब्र अली पर खुदा हाफजी करने के लिए तो सालबिया ने बीबी ज़ैनब से कहा क्या मुमकिन है ये कनीज भी साथ जाए? कठी के साथ चलो। जब साथ गए और अली की कब्र से विदा करने लगे तो सालबिया जो कूफे की रहने वाली थी कहती है बीबी ज़ैनब से बीबी एक वादा आप करें कि आप फिर मेरे पास मेरे घर में कूफा में आएंगी। बीबी ज़ैनब खामोश रही, उम्मे कुलसूम खामोश रही, गाजी खामोश रहे, मोहम्मद हनफिया हसन खामोश रहे। हुसैन बोले कहते सालबिया कोई आए ना आए मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पहचान लेना। इसकी शादी हुई थी खोली मलऊन से। जब कटा हुआ सर मेरे मौला का खोली ने तनूर में रखा तो सालबिया ने देखा कि इस सर की शुआएं आसमान से बातें कर रही। ये घबरा के बाहर निकली। इसलिए आलम रोया में भी बीबी फातिमा के बाल खुले हुए देखे थे।
محسوس کیا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو اس تنور کے اراؤنڈ آ کر روتی ہیں. یہ کہیں اس نے جب ڈھکنا ہٹایا اس نے کہا ہے اپنے خدا اے اللہ کے ولی تو کون ہے؟ حسین کی آواز آئی سالبیہ میں نے کہا تھا کوئی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا مگر مجھے پہچان لینا. یا زہرا بس مجلس تمام ہو گئی. ایک کا ایک جملہ اور سن. یہ لٹا ہوا قافلہ نبی زادیوں والی زادیوں کا 36 شہروں سے گزرا. 4 شہر ہیں اہل کتاب کے, 32 شہر ہیں مسلمانوں کے. 32 کے 32 شہروں میں ظلم ہوا, 4 کے 4 شہروں میں احترام ہوا. کل انشاءاللہ بیان کروں گا مگر آج صرف ایک جملہ. ایک شہر ہے اس کا نام ہے حمص, شہر حمص. یہ حلب کے آگے, حلب اور دمشق کے درمیان. جب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں پر دستور یہ تھا کہ فصیل تھی, دیوار تھی اور صدر دروازہ دوپہر کے وقت بند ہو جاتا تھا تاکہ اہل شہر آرام کر سکے. قافلہ اس وقت پہنچا جب فصیل کا دروازہ بند ہو گیا تھا. شبر ملعون نے خیمے لگائے اور سیدانیوں کو ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم دیا اور اس سوکھے درخت کے اوپر حسین غریب کا سر لٹکا دیا تاکہ ان کے زخم تازہ ہوتے رہے. اور عامر بیمار سے اس نے کہا کہ یہ سیدانیاں بے شک اس درخت کے نیچے بیٹھے مگر تم دھوپ میں بیٹھو گے. جب تک میں آرام کر رہا ہوں اس وقت تک تم دھوپ میں بیٹھو گے. اور اپنے نوکر سے کہنے لگا کہ تازیانہ ہاتھ میں پکڑ لو, اس بیمار کو کسی سائے میں نہیں جانے دینا. جب لنگر تپ گیا, ہتھکڑیاں گرم ہو گئی, جب بیڑیاں گرم ہو گئی, لنگر اٹھا کے میرا غریب بیمار مولا, میرا بیمار امام اٹھا اور آ کر اس خیمے کی اوٹ میں بیٹھ گیا جہاں شبر سو رہا تھا. جب ہتھکڑیوں کی آواز آئی شبر اٹھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا غلام میں نے تو تجھ سے کہا تھا اس بیمار کو اٹھنے نہ دینا. ایک مرتبہ اس نے تازیانہ ہاتھ میں پکڑا, ادھر سے زینب آئی اور کہا, زینب نے کہا شمر میرے بھتیجے کو تازیانہ نہ مارنا. اللہ اکبر. اور بی بی زینب نے ایک دم حرمت بھرا جملہ کہا شمر تیرا حکم یہ ہے نا کہ قدرتی سائے میں ہمارا بیمار نہیں بیٹھ سکتا. اگر ہماری بطول کی بہو بیٹیاں اپنے اس بیٹے پر سایہ کر دے تو اس میں تو تجھے کوئی اعتراض نہیں. 1 گھنٹے سے زیادہ صاحب مصائب معصومین نے لکھا زینب نے سایہ کیا, ام کلثوم نے سایہ کیا, رباب و لیلا نے سایہ کیا اور میرا مولا دیکھتا رہا روضہ رسول کو اور کہتا رہا نانا ہم اتنے غریب ہو گئے, ہم اتنے نراسی ہو گئے. ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya